قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کا پہلا حصہ دنیا میں ہوگا اور دوسرا حصہ آخرت میں ہوگا۔ ایک حصہ دنیا میں اور ایک حصہ آخرت میں۔ دنیا کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے آزادی اور امتحان اور عمل کا حصہ بنایا ہے، اور آخرت کے حصے کو اللہ رب العالمین نے انجام اور اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے کا مقام بنایا ہے۔ اگر نیک اعمال انسان نے کیے ہیں تو ان کا اچھا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا، اگر برے اعمال کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے اعمال کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی انجام کی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان آزاد ہے، چاہے جیسا جیے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ کوئی فرشتہ آ کر اس کے دروازے پر دستک دے کے اس کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کو گناہ سے روکنے والی نہیں، وہ آزاد ہے، چاہے تو اچھا جیے چاہے برا جیے۔ لیکن جیسی زندگی وہ دنیا میں جیے گا، آخرت میں ویسا انجام اس کے سامنے آئے گا۔ گویا کہ ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے، ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے۔ جیسے یہاں پر اعمال ہوں گے ویسی آخرت کی اس کی زندگی بنے گی، یا تو سنورے گی یا پھر برباد ہوگی۔ اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی، اس کے لیے انعامات، اکرام، عزت اور رہنے کے لیے بہترین جگہ، کھانے کے لیے بہترین چیزیں، پہننے کے لیے بہترین لباس، بہترین جوڑا، ساتھی، آزادی، رضا، اپنا دیدار، عزت، حکومت، بادشاہی، ساری تمنائیں پوری۔ اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے، اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کی قربان کرنے کی وجہ سے، چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا، اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دنیا میں چاہت پوری ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات انسان کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب ہوتی بھی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی چاہت یہ نہیں تھی، بہت پیسہ چاہیے، بھاگو بھاگو، بھاگ 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 بھاگ، پورا پیسہ آتا ہے۔ تو پیسہ کیوں چاہیے تھا؟ سکون کے لیے، خوشی کے لیے۔ کتنا پیسہ تھا پہلے؟ بہت کچھ بھی نہیں تھا، دونوں جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا، یہاں کہ یہاں پیسہ نہیں ملتا تھا، پھر سوچتا تھا کہاں سے لانا پڑے گا، کچھ پیسے ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔ اب
اب اتنا ہے کہ جیب میں نہیں رکھ سکتے، اب بینک میں رکھنا پڑتا ہے، اب تجوری میں لاک کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو تب جو بھاگ دوڑ کی تھی، کیوں کی تھی؟ خوشیوں کے لیے، پیسہ آئے گا تو خوشی۔ سب نے مل کے یہی سبق پڑھایا تھا، بھائی پیسہ ہے تو سب ہے، خوش ہونا ہے پیسہ، خوش ہونا ہے ڈگری، کچھ بننا ہے دنیا میں، سکون چاہیے اچھا جاب، دوڑا سب کی سن کے بھاگا۔ اب جو کچھ چاہیے تھا سب مل گیا اس کو، لیکن وہ نہیں ملا جس کے لیے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ کیا چاہیے تھا اس کو؟ سکون، خوشی۔ خوشی گھر میں نہیں ہے، خوشی زندگی میں نہیں ہے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی واقعی انسان کو وہ نہیں ملتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میرے دل کی چاہت پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، سب مل کے بھی وہ سکون نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جو چاہیے وہ مل جائے، سکون مل جائے، ایسی زندگی جس میں نہ بیماری ہو، نہ تھکن ہو، نہ کچھ ہو، کوئی پریشانی نہیں، ہر انسان دوسرے کا دوست اور ہمدرد ہو، وہاں پر کوئی کسی کا دشمن نہ ہو، کوئی کسی کے خلاف چال بازیاں نہ کرے، کسی کو چوری کا اور ڈکیتی کا ڈر نہ ہو، کسی کو موت کا ڈر نہ ہو، گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کا ڈر نہ ہو، اپاہج ہونے کا ڈر نہ ہو، جس کو دھوکے کا اندیشہ نہ ہو۔ کون سی زندگی؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا۔ دنیا میں دھوکہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، موت ہے، ایکسیڈنٹ، کیا نہیں یہاں پہ؟ یہاں کسی بھی نعمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج جیب میں پیسہ ہے، کل نہیں بھی ہوگا۔ آج صحت ہے، کل بیماری آ جائے گی۔ آج گھر ہے، کل گھر ٹوٹ جا سکتا ہے، کسی وجہ سے گھر ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ آج بہت بڑا بزنس ہے، کل بزنس ٹھپ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کی نعمتوں کی بقا نہیں ہے، باقی نہیں رہتی یہاں کی نعمت سے۔ آج ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور یہاں کی نعمتیں کتنی اعلیٰ ہیں، ایک تو کوالٹی اس کی جو بھی ہے، اتنی بہترین سے بہترین بھی چیز لے لو آپ، ایک وقت کے بعد میں اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بائک لیتا ہے، موبائل لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ موبائل، نیا موبائل ہے، بچے ہاتھ میں لیتے، لاؤ ادھر، کیوں؟ اسکریچز آئیں گے، اس کے اوپر اسکریچ گارڈ لگانا پڑے گا۔ برابر روزانہ جاب پہ پہنچ رہا ہے، اس کو اچھے سے بیٹھ کے ایک دم، یہ بھی ایک کام ہے، بائک ایک دم دھو رہا ہے اس کو اچھے سے، میری بائک ہے ایک دم، باہر کھڑکی سے بار بار دیکھتا ہے بچے اس پہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی بٹن دبا دیں گے، کوئی توڑ دیں گے۔ سوسائٹی میں کوئی بیٹھا اس پہ، اترو، کیوں؟ نہیں بائک، میری بائک ہے، یہ سنبھالتا ہے۔ اور 4 مہینے 3 مہینے گزرنے کے بعد دھول جم رہی ہے، کیا؟ اس کا اٹریکشن ختم ہو گیا ہے۔ موبائل کہاں پڑا ہے، پلنگ کے نیچے چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شروع میں اس کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، دھیرے 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 کچھ وقت گزرنے کے بعد بہت ہی جلد اس کی وہ لذت، اس کے وہ پانے کی خوشی دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں پانے کے بعد بھی خوشی دھندلی ہو جاتی ہے۔ گاڑی، کپڑے، یہ وہ سب چیزیں، دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے۔ کچھ بھی ملنے تک اس کا شوق ہوتا ہے، ملنے کے بعد وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا آپ یعنی واقعی تجزیہ کریں تو کیا ہے؟ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، دوڑا دوڑا دوڑا، اس کی جستجو میں لذت ہوتی ہے، پانے میں اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، ملا تو کتنا اچھا ہوگا نا، تو اس کے خواب دیکھ دیکھ کے مزہ آتا، اور اس کے لیے خوب دوڑتا آدمی، دوڑتا دوڑتا دوڑتا، اس کے دوڑنے میں ایک عجیب قسم کی لذت ہوتی ہے۔ جب ہاتھ میں وہ آ جاتا ہے تو اب کیا؟ مطلب سوال بتا، اب کیا؟ اس کے بعد کیا؟ اب یہ دھیرے دھیرے پھر وہ لذت اس کی ختم ہو جاتی۔ بلکہ بعض اوقات کمپٹیشن میں لذت ہوتی ہے، اگر کمپٹیشن ختم ہو جائے تو لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔
ایک چیز نہیں مل رہی ہے، سب لڑ رہے ہیں اس کے لینے کے لیے، تو پھر لینے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہی چیز کچھ دنوں کے بعد دکانوں میں موجود ہے، اس کے لیے لائن نہیں لگ رہی ہے، اس کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان چیزوں کے لیے دوڑتا ہے، لیکن دنیا کی لذتیں، اس کی لذت خود وقتی ہے، وہ دنیا ہی میں اپنی لذت چیزیں کھو دیتی ہیں، اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ آدمی کو ہمیشہ باندھ کے رکھیں اپنے ساتھ میں۔ دنیا کی چیزوں میں وہ بات نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ نے آخرت کی چیزوں کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا دنیا دنیا، نماز چھوڑ پیسہ، روزہ چھوڑ مال و دولت، یہ اللہ کا حکم توڑ دنیا کی عزت، حرام کر دنیا کا ڈگری، دنیا کی چیزیں اللہ کا حکم توڑ توڑ کے آدمی حاصل کرتا ہے۔ آخرت میں بعد میں دیکھیں گے، دنیا ارے ابھی دیکھو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت، ابھی کون بول رہا ہے؟ جس نے آخرت کو پیدا کیا ہے، جو آخرت کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اس کے سوا کسی کی چلنے والی نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دیکھیے نعمت میں دو چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو وہ اچھی ہونا چاہیے، عمدگی اس میں ہونا چاہیے، ایکسلنس اس میں ہونا چاہیے، وہ ایک دم اچھی چیز ہونا چاہیے، اور وہ چیز پائیدار ٹکاؤ ہونا چاہیے۔ آپ ایک آئس کریم آپ نے لیا اور آپ کے کھانے سے پہلے پگھل کے ختم ہو گیا ہو تو کیا فائدہ؟ وہ باقی نہیں، آپ کو لذت ہی نہیں ملی، اور آپ نے اس کو کھایا لیکن آپ کو اس میں مزہ نہیں آیا۔ تو آپ دو چیزیں چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، آپ کے دل کی چاہت سے زیادہ اچھا ہو، کم سے کم چاہت کے مطابق تو ہو، اور دو وہ ٹکے، اس کی لذت ایک دم وقتی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہو، آدمی چاہتا لذت باقی رہے۔ آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نمبر ایک، اعلیٰ ترین نعمت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن گزرا۔ اتنی اعلیٰ نعمت آخرت کی، اور بقا کتنا باقی رہے گی؟ اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا؟ کچھ کبھی ختم نہیں۔ اور دنیا کی کوئی آپ کو کہہ دے لے لو زندگی بھر کے لیے نعمت رہے گی، آپ بے فکر رہو، تب بھی انسان کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ لذت چیز میں باقی رہتی، آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اب بڑھاپا آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حضرت کھا سکتے وہی کھانے جو جوانی میں کھا سکتے تھے، کھاؤ ذرا گنا کھا کے بتاؤ، نہیں جم رہا۔ اب مضبوط چیزیں کھا سکتے ہیں، نہیں، کھاؤ، پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہوتا ہے، اب پیٹ ویسا نہیں رہا، چیزیں ہیں سامنے ہیں، سب دیکھ رہے حضرت سامنے بیٹھ کے، ہاں بچے آ رہے ان کو مٹھائی دے رہے، وہ آ رہا بٹیا اس کو دے رہے ہیں، پوتی نواسی سب کو دے رہے ہیں، آپ ایک میں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ حرام ہے؟ نہیں، میڈیکلی حرام ہے۔ شوگر، آپ کو شوگر ہے، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نعمتیں اگر باقی بھی رہیں اس کے پاس، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیسی دنیا ہے یہ کیا ہے دنیا کہ جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ نعمتوں سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بہت پیسہ کمایا، کروڑ پتی، بائک چلانے کے لیے، ارے بھائی لاٹھی لے کے چلنا مشکل ہو گیا، ابھی آپ بائک چلاؤ بول رہے ہیں ہم کو۔ جوانی میں تمنا تھی کاش میرے پاس کوئی بائک ہوتی ہے، بہت تمنا تھی، اب کیا ہو گیا؟ پیسہ ہاتھ میں اتنا آیا کہ گننے کے لیے وقت نہیں، لیکن اب وہ صحت نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے
کہ ایک دروازے سے نعمتیں آتی ہیں اور ایک دروازے سے صحت چلی جاتی ہے. کیا مصیبت ہے. ایک آ رہا تو ایک جا رہا ہے. لذتیں اٹھانے کی کیپیسٹی ختم. لذتیں آ گئی تو لذت کی استعداد اٹھانے کی، اس کی فائدہ اٹھانے کی استعداد ختم. یہ زندگی ہے، ایسی زندگی دنیا کی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں آدمی کی نعمتیں اعلیٰ ترین، باقی رہنے والی، اور نعمتوں سے استفادہ کی صلاحیت کمال درجے میں. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پہ. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت کے لیے دعا کیجیے، یا جو بھی بات اس نے کہی. آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں. بیچاری بوڑھی عورت تھی، رونے لگی، روتے روتے جانے لگی. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے شمائل میں، الگ سے کتاب ہے ان کی. جانے لگی وہ. آپ نے کسی اور سے کہا اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بوڑھی کر کے جنت میں نہیں ڈالے گا، بوڑھی عورت کو بھی جوان کر کے جنت میں ڈالے گا. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. بڑھاپے کی تکلیف بوڑھے کو ہی معلوم ہوتی ہے، جوان کو نہیں. بڑھاپے میں جب آدمی جاتا ہے، جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کھانے میں وہ لذت نہیں ہوتی ہے. بات کرتا ہے آدمی حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. آنکھیں دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی، نزدیک کی چیز دکھائی نہیں دیتی. دو چشمہ ایک چشمے میں، دو قسم کے شیشے، نزدیک کا الگ، دور کا الگ. آج نئے چشمے آئے، وہ پروگریسو بول رہے ہیں اس کو. پروگریسو ہے یہ، کیسا دور کا بھی نزدیک کا بھی دکھتا ہے. آنکھیں نہ دور کا صحیح ڈھنگ سے دکھائی دیتا ہے نہ نزدیک کا. دادا کہاں سے سننے آ رہا اس کو، آدھا بھی نہیں سننے آ رہا اس کو. آواز نہیں آتی ٹھیک سے، اس کو سننے بھی نہیں آتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے. ہاتھ پاؤں اس کے. سردیاں آتی ہیں تو اتنا کھانستا ہے کہ کبھی کبھی بیٹا آ کے گور کے دیکھتا ہے، کیا ہے سو جاؤ نا ذرا، ہماری نیند کل آفس جانا ہے مجھ کو. کھانس 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 کے ایک دم سینہ پورا ہی ہو جاتا ہے. بخار ہے، بستر میں پڑا ہے اوڑھ کے. کبھی سب خوش ہیں گھر میں عید کی خوشیوں میں، یہ بیچارہ اوڑھ کے سویا ہوا اپنا. کیا کرے بیچارہ، کرے تو کیا کرے. بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. وہ خود ایک بیماری، بلکہ بیماریوں کا گھر ہے. وہ پڑا ہے اپنا. اس کو پلنگ پہ سے اترنے کے لیے پورا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ اٹھنے کے لیے جلدی مت اٹھو، آرام سے اٹھو. پھر اس طرح سے پہلا پاؤں یہ رکھو، اٹھو، ادھر پکڑو ادھر پکڑو. پھر اس کے بعد دیوار پکڑ کے دھیرے 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 باہر. پھسلو مت، گرو مت. 1 گھنٹہ لگے گا چلے گا، لیکن گرو مت. گرے ہڈیاں کمزور. ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں ایک دم کمزور، سوراخ اس میں بڑھ جاتے ہیں ایک دم. ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ مضبوطی، گرپ نہیں ہوتی ہڈی میں. گرا، فریکچر ہوا، وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے. اندر کا بون میرو وہ کم ہو جاتا ہے. طاقت نہیں ہوتی ہے، گرپ نہیں ہوتی. ڈاکٹر بولتا ہے پکڑو ہاتھ، دباؤ، اچھا ٹھیک ہے تمہارا تھوڑا طاقت کم ہے. کھانا کھا نہیں سکتا ہے. کھائے تو ہضم نہیں کر سکتا ہے. ہضم کرتا ہے، جسم میں خون ویسا بنتا نہیں. ہڈیاں چمڑی ایک ہو جاتی ہے. چہرے پر آئینہ دیکھتا ہے اور اپنی آئینے میں اپنی صورت پہچان نہیں پاتا ہے. میں وہ ہوں. ایک زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا. ایک زمانے میں کنگھی یہاں سے وہاں سے وہاں کرتا تھا. اب چہرے پر کیا ہے؟ چہرے پر ایسا جیسے دنیا کا نقشہ دیکھتا ہوں، جیسے لکیریں راستے دکھتے ہیں، چہرہ بھی ویسے ہی دکھائی دیتا ہے. چوڑیاں، رنگ ایک دم مٹیالا ہو جاتا ہے. آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں. دانت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آنکھیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی بات پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کبھی کڈنی فیل، کبھی کچھ، کبھی پیشاب ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ٹیمپریچر جسم کا اچانک گر جاتا ہے. بی پی ہائی، بی پی لو، شوگر، یہ پورا جسم بیماریوں کا گھونسلہ بن جاتا ہے. یہ بڑھاپا ہے. دنیا ہی ہے. اس دنیا کے لیے آدمی کتنا دوڑتا ہے. اور وہ دنیا جوانی، صحت، لذتیں، کھانے پینے، تھکن بھی نہیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا من لغوب. جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دیا، اس میں نہ ہمارے لیے کوئی تھکن ہے نہ اس میں اکتاہٹ ہے.
تھکن بھی نہیں ہے. کھارا کھارا یہاں پہ کیسا ہوتا, بہت کھارا, کیا ہو بھائی آپ کو, ایک دم دم لگ رہا ہے کھا کے, ذرا آرام سے کھاؤ. آدمی کھا کے تھک جاتا ہے, کھا کے تھک جاتا ہے, لذتوں میں بھی آدمی تھک جاتا ہے, لیکن وہاں تھکن ہے نہیں. جنت میں دوڑ ہے, اس کی دل چاہ رہا ہے, بہت ایتھلیٹ تھا یہاں پہ, بھاگو, تھکے گا نہیں وہاں پہ, مزہ آئے گا اس کو وہاں پہ. اور وہاں پہ اکتاہٹ نہیں ہے, کیا وہی جنت واپس وہی کھانے آ رہے, گھوم پھر کے بریانی, گھوم پھر کے یہی. تو آدمی کو جنت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے دنیا میں اکتاہٹ ہے, جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے. جنت کی نعمتوں میں یہی بات کتنی بڑی ہے کہ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے. اکتاہٹ کا نہ ہونا چھوٹی لذت کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے, لیکن وہاں کی تو لذتیں بھی اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں بچے چھوٹی چیز میں گنگناتے رہتے اور کھیلتے رہتے. لکڑی مل گئی ان کو, لکڑی سے کھیلے گا, رسی لکڑی, رسی لکڑی, اس کو مزہ آ رہا ہے اس کے اندر, لپیٹ رہا ہے دھاگا, لپیٹ رہا ہے, گنگنا رہا ہے, پوئم گا رہا ہے, جیک کینجل جو بھی آ رہا ہے اس کو, یا عربی میں کچھ بھی نظم ہے پڑھ رہا ہے, اور وہ دھاگے دیکھو آپ بچے کو کتنا بزی ہوتا ہے, اس کو کتنا مزہ آتا ہے. دھاگا ہے اس کے پاس, انگلی کو لپیٹ رہا ہے, اس میں انجوائے کرتا ہے وہ, تو لذت اس میں مل رہی ہے اس کو, اکتاہٹ نہیں ہو رہی اس کو. تو اکتاہٹ نہ ہو تو چھوٹی لذت بھی اعلیٰ بن جاتی ہے, اور اگر اکتاہٹ انسان کے اندر ہو, دنیا کی ساری لذتیں اس کے قدموں میں لا کے ڈال دو, کچھ فائدے کی نہیں ہو. اسی لیے کتنے ملینئر ہوتے ہیں, ان کو کوئی لذت نہیں ہوتی چیزوں میں, دل نہیں لگتا ان کا, بڑے بستر, اچھے اعلیٰ قالین, اور یہ اور وہ کلر, وہ سب ٹھیک ہے, اکتا گیا یہ. اس کے لیے اکتاہٹ کے بعد میں نعمتیں قید خانہ بن جاتی ہیں. جب آدمی اکتا جاتا ہے کسی چیز سے تو وحشت ہونا شروع ہوتی ہے اس کو. یہ دنیا ہے, اس دنیا کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرے جو خود ایک بلا بن جاتی ہے اس کے لیے. اس دنیا کے لیے کیوں نہیں کرے جس میں نعمتیں اعلیٰ, جسم نرالا, کبھی بڑھاپا نہیں. ایسا ہے کہ کوئی دنیا میں ہو سکتا, ارے ان کو کتنے دن سے دیکھ رہی, بچپن سے دیکھتا میں, یہ جوان کے جوانی ہے, میں بوڑھا ہو گیا وہ جوان, ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا کبھی. یہاں ہر بچے کو جوان ہونا ہے, ہر جوان کو بوڑھا ہونا ہے, ہر بوڑھے کو مرنا ہے. لیکن جنت میں جوان تو جوان, لذتیں کبھی ختم نہیں, کبھی باہر نکلو نہیں, آج چھٹی ذرا باہر گھوم کے آؤ جنت صاف ہو رہی نہیں ہوگا. ایسا مینٹیننس کا دن ہے, آج ذرا گھوم کے آؤ نا ادھر ادھر جہنم میں, ارے اللہ کے کبھی نہیں. باہر کھڑے سب جنت کے باہر, کیا ہو رہا بھائی, کون سی درجے کے آپ, میں 34ویں درجے کا ہوں, آپ کدھر کے, میں 5ویں کا ہوں, نہیں, کوئی نہیں, وہ ہمیشہ رہے گا. لا یبغون عنہا حولا, لا یبغون عنہا حولا. تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے بھی, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ دنیا ہے, وہ دنیا ہے. لیکن وہ موت کے پہلے حاصل کرنا پاگل پن ہے. آدمی کہاں ڈھونڈ رہا اس کو, یہاں, وہ ہے کہاں, وہاں, یہاں نہیں. وہ انسان میں اس کی طلب ہے, لیکن ڈھونڈ رہا کہاں پہ, وہ یہاں, وہ ہے وہاں, وہ اس پار ہے, وہ موت کے اس پار ہے. جب تک مرتا نہیں وہاں جا نہیں سکتا ہے. لیکن صرف مرنا اس کے لیے سولوشن ہے, جنت میں جانا ہے تو مرو, ایسا نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو مرنے سے پہلے جنت میں جانے والے اعمال کرو, پھر مرو. ورنہ آدمی اگر اعمال نہیں ہے, جنت نہیں ملنے والی ہے, جنت نہیں ملے گی. یہ جو موت سے پہلے کی زندگی ہے اس کے پانے کی کوشش کے لیے ملی ہے. لیکن آدمی یہ ساری زندگی کس میں کھپا دیتا ہے, یہاں کی سڑی گلی گھٹیا چیزوں کے پانے میں, اور بقدر حاجت بھی نہیں. حاجت کے بقدر لینے کی بجائے آدمی اللہ کی عبادت کو قربان کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے. سارا ڈھیر جمع کرتا ہے, پھر اس کو اٹھانے بھی نہیں آتا, اس کے بوجھ میں زندگی گزارتا ہے. جتنا ڈھیر نعمتوں کا جمع کرتا ہے یہاں پہ, پھر وہ بوجھ لے کے زندگی بھر چلتا رہتا ہے, اور اسی کے بوجھ کے نیچے ایک دن دب کے مر جاتا ہے, موت. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہاں سے بیٹا, وہاں سے بیٹی, وہاں سے بھتیجا, جو دواخانے میں دیکھنے نہیں آیا وہ بھی آتا ہے. کب, جب جائیداد بٹنا شروع ہوتی ہے.
میرے چچا تھے، میرے والد صاحب ہے، میرے یہ برا، اچھا پھر اب سب رشتے دار آ جاتے ہیں، وہ سارے جیسے جانور چیر پھاڑ کر کے مردار کو کھاتے ہیں، اس کی جائیداد کو اس طرح سے لوٹنا شروع کرتے ہیں، اس کا کوئی نہیں سوچتا ہے، وہ گیا، وہ گیا، وہ گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ سب کما کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہو، اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ اس کے بارے میں کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر پایا، اس نے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنا کیا کیا تو نے؟ اپنے لیے تو نے کیا جمایا؟ تو نے تو اپنے بعد والوں کے لیے جمع کیا، پھر اس میں سے کوئی جا کے شراب پی رہا ہے، اس میں سے کوئی جا کے جوا کھیل رہا ہے، اس میں سے کوئی جا کے اپنے لیے کچھ عیاشی کے سامان خرید رہا ہے، ان کے لیے تو یہ چھوڑ کے گیا، تیرے لیے کیا؟ ان کی لذتوں کے لیے چھوڑا، تیرے لیے کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا المیہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنے والی ہے، اور موت عمر دیکھ کے آتی، چلو ان کا ٹائم ہو گیا، 60 سال کے ہو گئے، اب موت آئے گی؟ نہیں، کوئی آدمی کہے کہ 60 سال کے بعد آئے گی نا موت، ایسا ابھی تھوڑی آئے گی، نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کب آئے گی نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری جو کچھ بھی محنت ہے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا قیامت کے دن، تمہارا بدلہ قیامت کے دن تم کو ملنے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور یاد رکھو آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ یہاں کی 4 کوڑیاں جمع کرنے والا، اچھے اچھے کپڑے پہن کے اترا کے راستے پہ گھومنے والا، گاڑی موٹر میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تیز رفتاری سے چلا کے لوگوں کے سامنے اپنا نام روشن کرنے والا، بڑی عمارتیں تعمیر کر کے اس کی کھڑکیوں سے جھانک کے لوگوں کو دیکھنے والا، لوگوں کے سامنے نوٹ گن کے مسکرانے والا، کامیاب یہ نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی چیزیں یہاں کی نعمتیں یہ تو دھوکے کی چیز ہے، دھوکہ ہی ہے۔ ایک آدمی کو دنیا میں سو گیا، سونے کے بعد میں خواب میں دیکھا بہت بڑی جائیداد مل گئی، پیسہ ملا، مال دولت ڈگری سب کچھ مل گیا، سب اس کی بات مان رہے، اس کے آگے سب سر جھکا کے کھڑے، اور پھر اچانک اٹھو جاب پہ جانا ہے، اٹھ کب تک سوئیں گے؟ خواب اٹھ کے دیکھا تو ساری بادشاہ غائب، پھر وہی پلنگ ہے ٹوٹا ہوا، ہاں وہی گھر ہے جس کی چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے، اور پھر وہی گاڑی ہے جو چلنے سے زیادہ آواز کرتی ہے، پھر ویسی زندگی واپس ہے۔ تو دنیا کے اندر آدمی ایک خواب دیکھ لے یہ سب کچھ مل گیا، اور جب خواب ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اس کو خواب سے جگاتا ہے بہت برا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کاش کہ خواب جاری رہتا، کاش کہ خواب حقیقت ہوتا، کاش کہ خواب خواب نہیں ہوتا۔ جب جاگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، جو میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، یہی حال آدمی کا ہوگا جب مرنے کے بعد آدمی دنیا سے جائے گا۔ سب گیا ہو، خواب اب ٹوٹا ہے تیرا، اب آیا تو اصل دنیا میں، یہ اصل دنیا ہے، وہ تو خواب تھا، وہ تو بس وقتی زندگی تھی، وہ خواب کی طرح تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس میں اگر تو نے عمل کیا ہے تو یہاں لذتیں ہیں، اس میں اگر تو نے کوشش نہیں کیا تو اب سزا ہی سزا ہے، اب واپس نہیں جا سکتا۔ خواب میں واپس جا سکتے آپ، بہت اچھا خواب تھا ذرا واپس بھیجو نا، کسی کو بول سکتا ہے، ڈاکٹر کو بول سکتا ہے جا کے ڈاکٹر صاحب آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا لیکن کچھ کام رہ گیا میرا وہاں پہ، میں نے نوٹ بہت دیکھا وہاں پہ تھیلی میں بھرنے کا رہ گیا، ذرا ایک بار واپس بھیجتے کیا؟ بولے گا بھائی صاحب میں آپ کو نیند کا انجیکشن دے سکتا ہوں لیکن آپ کی آنکھ جب نیند کے اندر جب کھلے گی تو بول نہیں سکتا آپ وہ خزانے میں ہو، بینک میں ہو یا آپ جیل میں ہو، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، آپ کسی اور خواب میں بھی ہو سکتے ہیں، واپس وہ خواب نہیں آئے گا، واپس آپ نہیں جا سکتے اس میں۔
یہ دنیا کی حیثیت ہے. آدمی اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. بہت افسوس ہے کہ ایک آدمی دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی کی ساری صلاحیتوں کو، عقل، زبان، کان، آنکھ، دل، ہاتھ، پاؤں، وقت، صحت، سب دنیا کے لیے. آخرت کے لیے کیا رکھا تو نے؟ سب دنیا کے لیے. پاگل ہو گیا ہے تو. اس کو چھوڑ کے جانا ہے تو اس کے اندر سب لگا رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں. پاگل تو پاگل نہیں ہوا تو، پاگل ہو گیا. جنون ہے، یہ دھوکا ہے. یہ دھوکا ہے شیطان کی طرف سے. باولا بنا دیا شیطان نے اس کو. سب اس کے لیے، ساری طاقت اس کے لیے، اوور ٹائم سب اس کے لیے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں. تو یہ آدمی ناکام آدمی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اصل کامیابی جنت کا پانا ہے. اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل کامیابی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جانا ہے. اصل کامیابی یہ ہے. جس نے یہ کیا وہ کامیاب ہے، جس نے یہ نہیں کیا وہ ناکام ہے. لہذا مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا آدمی عقل مند آدمی ہے. لیکن وہ آدمی جو دنیا کی زندگی کو لذتوں کی طلب میں کھپا دے اور آخرت کے بارے میں غافل ہو جائے، یہ سب سے زیادہ جاہل آدمی ہے. یہ بے وقوف ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی بڑی بڑی دین کی چیزوں کا انکار کر سکتا ہے. دنیا میں بہت سارے جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، لیکن آپ کو ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہے موت نہیں آتی. کوئی ملے گا آپ کو ایسا؟ موت سب مانتے ہیں، موت آتی ہے. دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سب مانتے ہیں. اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں آدمی بے فکر ہو اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کے لیے آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ کرے ایمان کے باوجود، اس سے زیادہ جاہل آدمی کوئی اور نہیں ہے. لہٰذا ایک آدمی کو موت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. موت سے بچاؤ ہے، موت سے بچاؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. کہیں بھی رہو تم، چاند پہ چلے گئے تو موت نہیں آتی، فرشتہ نہیں آ سکتا وہاں پہ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر دو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں، کہیں بھی کائنات میں تم چلے جاؤ، موت تم کو آ کر رہے گی. کہیں بھی جاؤ تم، بڑے بڑے قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو. فرشتے کے لیے دروازے سے ناپ ضرورت نہیں ہے اس کو. میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں، پوچھ کے بھی نہیں آئے گا. چلو تھوڑا کام ہے، چلو ہو گیا تمہارا ٹائم. نہیں رک سکتے یہاں پہ، ٹائم ہو گیا تمہارا، ختم. دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے آدمی، زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں جا کے آدمی اپنے آپ کو چھپا لے، فرشتہ برابر اس کو آئے گا. کیوں؟ اس کا ایڈریس اللہ کے پاس ہے، برابر بھیجے گا فرشتے کو، وہ ڈھونڈ کے نکالے گا اس کو. کہیں بھی تم جاؤ، کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لو، تم اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت. موت تم کو پا کر رہے گی، موت تم کو آ کر دبوچے گی. تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے. اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے بیچ میں ہیں. یعنی یہ ایک عام عمر ہے. ایوریج پہ کتنا جئیں گے مسلمان؟ 60 سے 70 کے بیچ میں، اس سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، 63. تو عام طور سے ایک آدمی کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60-70 کے بیچ میں ایک ایوریج عمر ہے. اور آپ فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. اور بہت کم ہوں گے جو اس کو پار کریں گے. یعنی اس سے زیادہ بھی جئیں گے لوگ، لیکن زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ایسے. عام طور سے لوگ کتنا جئیں گے؟ 60-70 تک جئیں گے، اس سے زیادہ بہت کم لوگ ہوں گے. اس کے اندر ہی کئیوں کا نمبر لگنے والا ہے. تو جو آدمی اپنے 50 سال پورے کر چکا ہے، جو آدمی اپنے 60 سال پورے کر چکا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا وقت کیا ہے؟ قریب ہے. موت کا وقت قریب ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے. دنیا سے عمل کی زندگی چھوڑ کے جا کے بدلے کی دنیا میں داخل ہونے کا وقت قریب ہے. تو آپ فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. بہت کم ہوں گے جو اس کو تجاوز کریں گے، جو اس سے آگے بڑھیں گے. امام الترمذی اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے.
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فجاءه رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صاحب آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ثم قال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہا کہ اللہ کے رسول ایمان والوں میں کون ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، کہا کہ ان میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے ان میں افضل ہے، جس کا اخلاق اچھا وہ افضل، اس سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کیریکٹر۔ قال فأي المؤمنین اکیس، ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ دیکھیے سوال کیا ہے، ایمان والوں میں سب سے انٹیلیجنٹ کون ہے؟ ہم میں سے اگر کسی کو پوچھا جائے تو کہے گا جس کی ڈگری بڑی، جس کا پیمنٹ پیکج بڑا ہے، جس کا پیکج بڑا ہے، جو بلکہ بہت سارے لوگ تو کہیں گے جو بیوقوف بنا کے اپنی چیز جتنی جلدی بیچ سکتا ہے، مارکیٹنگ ایگزیکٹو اگر ہے، یہ سب سے عقل مند ہے۔ جو سونے کے بھاؤ میں مٹی بیچے، سب سے عقل مند یہ دنیا میں۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں اس کو، یہ بہت بولا ہے، سچ بولتا ہے۔ اچھا، یعنی سچ بولنے والا کیسا ہے؟ یہ جاب پہ ہمارے نہیں چاہیے، ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے ایک دم، یہ چاہیے ہم کو جاب کے لیے۔ ای المؤمنین اکیس، سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اور اس کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، اولئک الاکیاس، آپ نے فرمایا یہ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں کھو کے دنیا کے ہو جا رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو، یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اولئک الاکیاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، فجلس علی شفیر القبر فبکى حتى بل الثرى، آپ ایک جنازہ لایا گیا، فرماتے ہیں کہ آپ قبر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور خوب روئے، بہت روئے، یہاں تک کہ جو مٹی تھی وہ مٹی میں آپ کے آنسو گرنے سے مٹی تر ہو گئی، اتنا آپ روئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، زندوں جتنے بھی ہیں ان سے کہا اے میرے بھائیوں، یہ دیکھو یہ اس طرح کی چیز کے لیے تیاری کر لو، یہ موت ہے، یہ قبر ہے، اس کے لیے تم تیاری کر لو۔ آپ روئے اور آپ نے رو کے کہا موت کے بعد قبر میں آخرت، اس کے لیے تیار کرو، اس کے لیے تیاری کرو، یعنی ایمان و عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیاری کر لو۔ اس کو امام ابن ماجہ اور بیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ بیہقی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اخوانی لمثل هذا اليوم فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اس دن کی طرح کے لیے، اس دن کے لیے تم تیاری کر لو۔ یہ دیکھو اس کا دن آ گیا، آج اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، اب ان کا نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، یا پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، روزانہ اس کو جنت جہنم دکھایا جائے گا، کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا گھر تھا، اب تیرا یہ گھر ہے، قیامت تک یہاں پڑا رہنا ہے، قیامت تک کے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دن ہر آدمی کی زندگی میں آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔